مذکور شخص سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے صحیح سند کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ملتا کہ وہ کون تھا۔ بعض نے اس کا نام عزیر علیہ السلام اور بعض نے مختلف بتائے۔ یہ اسرائیلی روایات ہیں جنہیں نہ سچا کہا جا سکتا ہے نہ ہی جھوٹا، واللہ عالم۔ البتہ یہ بات یقینی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس کی دلیل اللہ کا ان سے پوچھنا اور پھر اصل مدت بتانا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے اللہ کا اس بستی کو دوبارہ زندہ کرنا بعید کیوں سمجھا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے بعید سمجھ کر سوال نہیں کیا تھا، اور نہ ہی انہیں کوئی قیامت کے حوالے سے شک تھا، بلکہ اطمینان حاصل کرنا مقصود تھا۔ اور اللہ انبیاء کو بعض حقیقتوں کا آنکھوں سے مشاہدہ کروا دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو صحیح عین الیقین کی طرح سمجھا سکیں۔ اور جیسے اس بات کا پیچھے ذکر ہوا کہ وہ اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، یعنی شکوک و شبہات سے یقین کا سفر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا اور کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں؟ اور لیکن اس لیے کہ میرا دل پوری تسلی حاصل کر لے۔ فرمایا پھر 4 پرندے پکڑ اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دے، پھر انہیں بلا، دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بعض نے ان جانوروں کے یا پرندوں کے بھی نام بتائے ہیں کہ مرغ، مور، کوا، کبوتر، فلاں فلاں، تو اس کی تعیین بھی بالکل بے فائدہ ہے۔ اگر کوئی اہمیت ہوتی تو قرآن خاموش نہ رہتا۔ مثل الذین ینفقون، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر انہوں نے جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا لگاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچانا، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کا تکلیف پہنچانا ہو، اور اللہ بہت بے پرواہ بے حد بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر ایک زوردار بارش برسے، بس اسے ایک سخت چٹان کی صورت چھوڑ جائے۔ وہ اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے جو انہوں نے کمایا، یعنی جتنی بھاگ دوڑ محنت کی دنیا میں مفاد کی خاطر کی تو وہ تو مل گیا، مگر حقیقی ثواب سے محروم ہی رہیں گے۔ اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی مثال جیسی ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، جس پر ایک زوردار بارش برسے تو وہ اپنا پھل دگنا دے، بس اگر اس پر زور کی بارش نہ برسے تو کچھ شبنم، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھتا ہے، تو مقدار کے بجائے معیار پر کام کریں۔ آیا ود احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے کچھ نہ کچھ پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے کمزور بچے ہوں، پھر اسے ایک بگولا آ پہنچے جس میں ایک آگ ہو تو وہ بالکل جل جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو۔ اگر ہم اکیلے بیٹھ کر ان مثالوں پر غور کریں تو پھر خرچ کرتے ہوئے ادھر ادھر کا خیال کبھی بھی ذہن میں نہ آئے، بلکہ نگاہ صرف آسمان ہی کی طرف جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو، یعنی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کھلے اور سستے اور پرانے جو اپنے کسی کام کے نہ ہوں، صرف وہی نکالو، حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں، مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ بے شک اللہ
بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے خرچ کرنا ہو اللہ کی راہ میں تو اپنی ضروریات اور مجبوریاں یاد آ جاتی ہیں، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو خرچ کرتے ہوئے اچھی سے اچھی چیز اور اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، دانائی عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے دانائی عطا کی جائے تو بلا شبہ اسے بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی۔ اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقلوں والے ہیں، یعنی آخرت پر نظر عقلوں والے ہی رکھتے ہیں، بے عقل دنیا کے مفاد کو عزیز رکھتے ہیں۔ اور تم جو بھی خرچ کرو، کوئی خرچ یا نظر مانو کوئی نظر، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ اگر تم صدقے ظاہر کرو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر انہیں چھپاؤ اور انہیں محتاجوں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، اور یہ تم سے تمہارے کچھ گناہ دور کرے گا، اور اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ دونوں صورتوں میں نیت اہم ہے۔ چھپانے سے مقصود اگر ریاکاری سے بچنا ہو تو یہ افضل ہے، اور یہ صدقہ روز قیامت عرش کے سائے کا سبب ہوگا۔ لیکن اگر اوپن صدقے سے مقصود ترغیب دینا ہو، دوسروں کے لیے موٹیویشن ہو، تو وہ بھی اجر ہے۔ اصل چیز نیت ہے، اسی لیے فرمایا کہ اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ لیس علیک ہداہم، تیرے ذمے انہیں ہدایت دینا نہیں، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے سو تمہارے اپنے ہی لیے ہے، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے۔ اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں خیر سے مراد مال بھی ہے، اور اسی طرح ہر نیکی، کیونکہ صدقہ صرف مال کا نہیں بلکہ خوش دلی سے کی گئی ہر اطاعت کا نام ہے۔ پھر خواہ وہ راستے سے چیز ہٹانا ہو، یا مسکرانا ہو، یا ذکر و اذکار کرنا ہو۔ اور پھر یہاں اللہ کے چہرہ وجہ کا بھی ذکر ہے، اور اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے چہرے کا متلاشی یعنی اس کے دیدار کا طلبگار، اور دیدار اسی کو حاصل ہوگا جس کو رضا حاصل ہوگی۔ بعض لوگ اللہ کے وجہ کی صفت کا انکار کرتے ہیں، اور ہمیشہ ایسی صفات جن کا وہ انکار کرنا چاہتے ہیں اس کی تعویل کر جاتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے، اس سے مقصود یہ ہے، یعنی وجہ سے مقصود وہ رضا لے لیتے ہیں، اور جہاں صفت ید آئے وہاں وہ قدرت کا لفظ مراد لے لیتے ہیں۔ حالانکہ وجہ میں رضا بھی شامل ہے، لیکن ترجمہ تو چہرہ ہی ہوگا اور اس کی صفت ثابت ہے۔ اسی طرح ید میں قدرت تو آتی ہی ہے، لیکن صفت ید ہاتھ کا اس بات بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کی صفات کا انکار توحید کا انکار ہے۔ یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، یعنی جہاد اور طلب علم نے انہیں کمائی کرنے سے روک دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ وہ آگے بڑھ بڑھ کر سوال نہیں کرتے اور اپنی محرومیوں کا رونا نہیں روتے، تو فرمایا یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، نا واقف انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے، تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم خیر میں سے جو خرچ کرو گے سو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقات کے مستحق جہاد کرنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرنے والے ہیں۔ ہمیں اپنے صدقات، زکوٰۃ میں اہل علم اور طالب علم کو نہیں بھولنا چاہیے، تاکہ مدارس کی تعمیر تنظیم ہوتی رہے اور دین کا کلمہ بلند ہوتا رہے۔ الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے اموال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئے پس وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسا کرے تو وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو سخت ناشکرا، سخت گناہ گار ہو۔ یہ سود خوروں کے لیے سخت وعید ہے۔ مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، اور سودی لین دین کے گواہوں پر، اور آپ نے فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہماری معیشت کی تنزلی کی بھی یہی وجہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ یہاں بھی دیکھیں تو سود کو چھوڑنا ایمان کی شرط ہے، گویا جو نہیں چھوڑتا وہ ایمان سے محروم ہے۔ پھر اگر تم نے یہ نہ کیا، یعنی نہ چھوڑا، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کے اعلان سے آگاہ ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو آسانی تک مہلت دینا لازم ہے، یعنی قرض میں مہلت دے دو، اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ سود کی شکل میں، اور یہ بات کہ صدقہ کر دو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ مسند احمد کے حوالے سے ہے کہ قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر روزانہ صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر قرض چکانے کی مدت کے آنے پر مہلت دے تو اسے قرض سے دگنا روزانہ صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب آپس میں ایک مقرر مدت تک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور ایک لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، اور کوئی لکھنے والا اس سے انکار نہ کرے کہ لکھے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے، سو اسے لازم ہے کہ لکھ دے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق یعنی قرض ہو، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمے حق یعنی قرض ہے بے سمجھ یا کمزور ہے، یا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ خود لکھوائے، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہوں کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، اس لیے کہ دونوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے، اور گواہ جب بھی بلائے جائیں انکار نہ کریں، اور اس سے مت اکتاؤ کہ وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا کہ اسے اس کی مدت تک لکھو۔ یہ کام اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا اور شہادت کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ نقد سودا ہو جسے تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو، اور جب آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ کسی گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو بلا شبہ یہ تم میں پائی جانے والی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کو آیت الدین یا آیت المداینہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ جب سود حرام کیا گیا تو قرض کا صحیح طریقہ بیان کرنا ضروری تھا، اس آیت میں بیان فرمایا، اور اصولی طور پر 3 باتیں ضروری قرار دیں: 1 لکھ لینا، 2 مدت مقرر کرنا، 3 گواہ بنانا۔ عموماً لوگ ادھار یا قرض کے معاملے میں تحریر کو